وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم عبدالحفیظ بھائی، آپ نے یہ ایک تحریر بھیجی ہے اور پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ صوفیزم کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کریں۔ تو اس تحریر میں کچھ احادیث ان نے ذکر کی ہیں، تو ہم اختصار کے ساتھ ان کی طرف چلتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ دین اسلام کے احکامات کی رہنمائی قرآن کریم، احادیث نبوی اور علماء مشائخ کی زندگی اور تعلیمات میں موجود ہیں۔ ذیل میں احادیث نبوی ذکر کی جاتی ہیں جن سے طریقت، تصوف اور احسان بریکٹ میں لکھا ہے صوفیزم کی دین اسلام میں اہمیت اور موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ جی تو خیر جو پہلی حدیث ذکر کی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لائے۔ پوچھا گیا اسلام کیا ہے؟ وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور پھر تیسرا سوال کیا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ ان الفاظ پہ غور کیجئے گا، کیونکہ یہاں سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے صوفیزم ثابت ہوتا ہے اور طریقت ثابت ہوتی ہے۔ تو الفاظ کیا ہیں؟ اگر آپ عربی کے الفاظ پہ غور کریں گے تو یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تو الفاظ یہ ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک، کہ تو اللہ کی عبادت کرے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، بس اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی الگ طریقہ ہے کہ یہ صرف چند لوگ جو صوفی ہیں وہی پا سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ بات پہ غور کریں، اللہ کے رسول کی احادیث سب کے لیے ہے اور آپ نے احسان کی تعریف کی کہ احسان کیا ہے۔ اب احسان یہ ہے کہ ہر انسان اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور نہیں پیدا ہو رہا تو یہ تو ایک اعلیٰ درجہ ہے نا، تو کم از کم یہ پیدا کرے، یہ تصور پیدا کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور تو یہ قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ انسان کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہر عبادت گزار کو ایسے عبادت کرنی ہے۔ اس میں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص لوگ جبے کبے والے اور خاص لوگ وہ ان کے لیے یہ خاص ہے اور باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو دین اسلام جب سب کے لیے، آپ بھی کہتے ہیں سب کے لیے ہے، تو پھر سب نے ایسی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اور فرمایا کہ احسان اس میں یہ ہے کہ تم نے اس طرح سے عبادت کرنی ہے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور تمہارے ذہن میں نہیں آتا تو کم از کم یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تو پہلی حدیث ہے، اس سے کیسے آپ یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور بھی لکھتے ہیں کہ احسان سے مراد تصوف اور طریقت ہے۔ بہرحال احسان کی یہ تعریف ہے، اگر آپ اسی کو تصوف سمجھتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ اللہ کی ایسے عبادت کریں کہ آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو کوئی بھی مسلمان ایسے کر سکتا ہے، یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے۔ تو جو بھی ایسے کرے گا وہ اللہ کا ولی بھی ہے، اور اللہ کی عبادت کا یہ ایک طریقہ ہے کہ اس میں احسان ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو کسی کے لیے خاص نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی خاص طریقت مراد لی جائے گی کہ یہ ہمارے پاس آ گئی آپ کے پاس نہیں آ گئی۔ کوئی بھی عبادت گزار رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے اور پھر وہ اس طرح سے عبادت کرے کہ وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جی یہ ایک حدیث ہے، دوسری کی وضاحت میں اگلے میسج میں کرتا ہوں تاکہ آپ کو سننا آسان ہو۔ جی دوسری حدیث کی طرف ہم آتے ہیں کہ وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 اقسام کے علوم سیکھے، ایک کو میں نے ظاہر کر دیا اور دوسرے کو ظاہر کروں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پہلی قسم سے مراد احکام اور اخلاق کا علم ہے، اور دوسرے جو ہے نا وہ کوئی خاص علم تھا جو صوفیزم کا علم تھا، نعوذ باللہ، تو جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان نہیں کیا۔ تو ایک عام سا سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو صوفیزم کا علم ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اس سے تو گلا کٹ جاتا ہے، تو پھر آپ لوگ تو صوفیزم کا پرچار کر رہے ہیں، آپ کے گلے نہیں کٹ رہے، آپ تو اس کو بیان کر رہے ہیں، آپ کے گلے کیوں نہیں کٹ رہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے اور کتاب العلم میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے علم کو محفوظ کرنے کا بیان۔ ٹھیک ہے، اور پھر آپ صحیح البخاری کی شروحات لے لیں،
کوئی بھی شرح لے لیں، اردو میں بھی ہیں، اور جو اس کی سب سے معتبر شرح وہ ہے فتح الباری، اس کو لے لیں تو اس میں اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث یاد کی تھی، کچھ عام تھی جن کو آپ نے بیان کر دیا، اور کچھ فتنوں کے متعلق تھی، اور پھر اس وقت جس میں حکام کے لیے وعید تھی، جو حکمران تھے ان کے لیے وعید تھی، تو فرمایا کہ ان کو اگر میں بیان کروں گا تو میرا گلا کاٹ دیا جائے گا، یعنی ظالم لوگ میرا گلا کاٹ سکتے ہیں. یعنی اس طرح کی احادیث انہوں نے حضرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی تھی، اور وہ کون سی تھی؟ فتنوں کے متعلق تھی. اور پھر اس کی وضاحت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی، اشارتاً بھی بتا دیا کہ اس سے مراد کیا ہے، وہ 60 ہجری کا شر. فرماتے ہیں کہ 60 ہجری کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور پھر اس دور میں امت میں فتنے برپا ہو گئے تھے، یزید کی حکومت تھی، اور کس طرح سے ظلم و ستم ہوا، تو یہ سب چیزیں تھیں. تو اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مصلحت کے تقاضے سے خاموش رہے اور بیان نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ظالم کے ظلم کا ڈر ہو تو کوئی علم اس کو محفوظ کر لیا جا سکتا ہے، سب کے سامنے اس کو نہیں بیان کیا جائے گا. اور پھر بس اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو عام عوام الناس کے ذہن اس کو قبول نہیں کر سکتے، تو ان چیزوں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم کو چھپا لیا جائے، یہ تو کتمان علم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. علم کو نہیں چھپایا جاتا. کسی دلیل کی وجہ سے کسی چیز کو اس وقت نہ بیان کرنا مصلحت کا تقاضا، یا ظالم کے ظلم کے ڈر کی وجہ سے خاموش رہنا مصلحت کا تقاضا ہے. تو یہی حدیث سے مراد ہے، اور اس کی وضاحت موجود ہے کہ اس سے وہ فتنوں والی روایات تھی جن کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا، اور آپ نے ان کو نہیں بیان کیا. اس سے یہ بات نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا باطنی علم تھا جو صوفی ازم کا علم تھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان ہی نہیں کیا. تو اگر ایسا علم تھا اس کو بیان ہی نہیں کیا تو آج کل کے جو صوفی ہیں ان کے پاس کیسے پہنچے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنا خطرناک علم تھا کہ اس سے گلا کٹ سکتا ہے تو تم لوگ کیوں بیان کر رہے ہو؟ آج کل صوفی ازم کا پرچار آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگ وہ علم اور وہ طریقت اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور کس طرح کی چیزیں بتا رہے ہیں، تو یہ تو اتنا خطرناک ہے تو آپ لوگوں کے گلے نہیں کٹ رہے. تو جب حدیث کا یہ معنی نہیں ہے تو آپ اس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اس سے یہ نہیں ہے کہ جو صوفیت نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ طریقت کا علم تھا اور اس طرح سے اس کو چھپا لیا گیا، یہ ان کا غلط استدلال ہے. آپ احادیث کو پڑھیں اور شارحین کو پڑھیں تو اس بات کی بالکل وضاحت ہو جائے گی. یہاں پر بھی دیکھیں کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ مذکورہ حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان دونوں علوم میں سے ایک علم ظاہر ہے جو کہ احکام اور اخلاق کا علم ہے جو میں نے تم کو واضح کیا، اور دوسری قسم کا علم جو علم باطنی ہے، اگر اس کی تفصیل بیان کروں تو میرا حلق کاٹ دیا جائے گا. تو اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی کیونکہ اس میں یہ ایسی احادیث تھی جس میں ظالم حکمرانوں کے خلاف تھا اور فتنوں کے باب میں وہ احادیث ہیں. جی تیسری حدیث کی طرف آتے ہیں کہ اس کے بارے میں ادھر یہاں پر یہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنے اندر ایسی چیزیں پاتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک کا ان پر تکلم کرنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے یہ چیزیں پا لی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ صریح ایمان ہے. تو ان کا سوال معارف الہیہ کے متعلق تھا، تو ان کے بارے میں بات کرنے سے کفر واقع ہونے کا خوف ہوتا ہے. تو اب یہ کہنا چاہتے، یہ جو حدیث ہے تو یہ میں نے یہاں پر آپ کو لکھ کر بھی بھیجی ہے، تو یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور مشکات المصابیح میں بھی ہے. اصل میں یہ دیکھیں کہ حدیث کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألوہ، کہ کچھ لوگ جو اصحاب رسول تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہیں سوال کیا. کیا کہتے ہیں؟ انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به، کہ ہم اپنے دل میں ایسی چیز پاتے ہیں، ایسے وسوسے پاتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اس کو منہ پر نہیں لا سکتا، کلام نہیں کر سکتا، ایسے وسوسے ہم اپنے دل میں پاتے ہیں. تو
اللہ کے رسول نے فرمایا اوقد وجدتموہ، کیا تم واقعی ایسا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا ذالک صریح الایمان، یہ صحیح ایمان ہے کہ تمہارے دل میں وسوسے آتے ہیں لیکن تم ان کو منہ پر نہیں لاتے، اور منہ پر نہ لانا اور ان وسوسوں کو جھڑک دینا، ان وسوسوں کو ختم کر دینا، یہی سب صحیح ایمان ہے. تو یہ ان کے دل میں وسوسے جو آتے تھے، تو اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے. اور آپ یہ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ قول پڑھ لیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بری چیزیں پاتے ہیں، مثلا اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں کہ جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے. تو یہ خیالات اور وسوسے جب شیطان کی طرف سے آتے تھے، پیدا ہوتے تھے، تو وہ اس کو جھڑک دیتے تھے کہ نہیں تمہارے خیال یہ غلط خیالات ہیں، اور اپنے منہ پر بھی ان کو لانا گوارا نہیں کرتے تھے. تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر واقعتاً تم ایسے اپنے وسوسات پہ کنٹرول کر لیتے ہو، ان کو جھڑک دیتے ہو اور ان کو منہ پر نہیں لاتے، تو یہ صریح ایمان ہے. تو یہ اصل حدیث ہے اور اس کی تشریح یہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ قبیح باتیں ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، یعنی اعتقاد نہیں رکھتے ہم، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ یہ تو صریح ایمان ہے کہ تم ان وساوس کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو، اس کو برا سمجھتے ہو. تو کسی بھی شخص کے دل میں ایسے برے خیالات آئیں تو ان کو جھڑک دینا چاہیے، ان کو زبان پر لانا نہیں چاہیے، کفر یا کلمہ نہیں کہنا چاہیے. تو یہ تو ایک تعلیم ہے اس سے کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جی کوئی باطنی علم تھا جو صرف صوفیزم میں ہی ہے. استغفر اللہ. تو اس طرح سے احادیث کو خود سے کچھ معانی لے لینا اور خود سے ان کو اپنے طریقے سے سمجھنا اور ان کو اس کے مطلب اور مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور اس کو کسی اور جگہ پر فٹ کرنا، تو یہ درست نہیں ہے. بلکہ اس سے تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ کسی انسان کے دل میں بھی برے خیالات پیدا ہوں، اللہ کے بارے میں برے خیالات پیدا ہوں، تو ان وساوس کو جھڑک دینا چاہیے، ان وساوس کو دور کر دینا چاہیے اور اللہ پر یقین اور کامل اعتقاد رکھنا چاہیے.